ناظرین، کتے کی تخلیق کب اور کیسے ہوئی؟ کتا انسان سے وفا کیوں کرتا ہے اور کتے کو گھر میں رکھنے سے کیوں منع کیا گیا؟ ناظرین، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل RQ TV پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اسی طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ ناظرین، مذاہب کی قدیم کتابوں کے مطابق ابلیس یعنی شیطان جن تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کے باعث اسے فرشتوں میں شامل کر لیا۔ بعد ازاں اس کی ریاضتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کائنات کا کوئی ایسا چپا، کوئی ایسا ٹکڑا نہیں تھا جس پر ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ یہ ان سجدوں، ان ریاضتوں اور ان عبادتوں کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ لیکن پھر شیطان غرور کا شکار ہو گیا اور اس نے مٹی کے پتلے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور یہاں سے خیر اور شر کی طاقتوں کے درمیان جنگ کا آغاز ہوا۔ ناظرین، قدیم صحائف میں لکھا ہے کہ جب شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام پر حقارت سے تھوک دیا تھا۔ شیطان کا تھوک حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر گرا تھا۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تھوک والی مٹی نکالنے کا حکم دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ مٹی نکالی تو حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر ایک چھوٹا سا سوراخ بن گیا۔ یہ سوراخ ناف کی شکل میں آج بھی ہمارے پیٹ پر موجود ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ناف کی مٹی سے بعد ازاں کتا بنایا تھا۔ کتے میں 3 طرح کی خصلتیں ہوتی ہیں۔ یہ انسان سے محبت کرتا ہے کیونکہ یہ انسان کی مٹی سے بنا تھا۔ یہ رات کو جاگتا ہے کیونکہ اسے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ لگے تھے، اور یہ انسان پر بھونکتا ہے کیونکہ اس میں شیطان کا تھوک شامل ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ کتا دنیا کی وہ واحد مخلوق ہے جو شیطان کو دیکھ سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں جب شیطانوں کے قافلے آسمانوں سے اترتے ہیں تو کتا اوپر دیکھ کر ایک خوفناک آواز نکالتا ہے۔ ناظرین، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک متعین وقت میں آنے کا وعدہ کیا۔ وقت گزر گیا لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نہ آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی۔ آپ نے اس کو ہاتھ سے پھینک دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا اور نہ اس کے قاصد وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادھر ادھر دیکھا تو ایک پلہ یعنی کتے کا بچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چارپائی کے نیچے دکھائی دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، یہ پلہ اس جگہ کب آیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، مجھے اس بات کا علم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا اور اسے باہر نکالا گیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا لیکن آپ نہیں آئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس کتے نے روک رکھا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں تھا۔ ناظرین، جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جس گھر میں کتا اور تصویر ہوں ہم وہاں داخل نہیں ہوتے۔